ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں پہلی قسط بعنوان قرآن کریم میں دجال کا ذکر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مضمون کو شروع کریں، سامعین کی دلچسپی و معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ دنوں میں جو مضامین اور قسطیں پیش کی جائے گی، ان میں بہت ہی اہم مضامین جیسے احادیث صحیحہ میں دجال کا ذکر، دجال اس وقت کہاں موجود ہے، دجال کا حلیہ کیا ہوگا، دجال کا خروج کب ہوگا، کیا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں دجال داخل ہو سکے گا، دجال کیا کرے گا، دجال کتنا عرصہ زمین پر رہے گا، یہ اور اس طرح کے اور بہت ہی اہم مضامین انشاءاللہ آئندہ کی قسطوں میں شامل ہوں گے. یہ اور ان جیسے مضامین کے حاصل کرنے کے لیے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل زمزم پبلیکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن کے لیے کلک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ یہ قسط وار مضمون کے نوٹیفیکیشن برابر آپ تک پہنچتے رہیں. نیز ان اہم مضامین کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے کے لیے اسے آگے بھی شیئر ضرور کریں. نیز ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالی نفس و شیطان کی ساری شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خاص فرمائیں، ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائیں، ہماری اس ادنا سی کوشش کو خود ہمارے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں خیر و ہدایت و بھلائی کا ذریعہ بنائیں، گمراہی اور ضلالت سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائیں، اور دجال اور دجالی فتنوں سے ہم کو اور امت کو محفوظ فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آئیں ہم اپنے اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. معزز سامعین کرام، تمام دنیا عامتاً اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ ساری دنیا کے احوال دن بدن بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، فتنوں پر فتنے رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو اور اس کا تدارک امت کو نہ بتلایا ہو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں فتنے اپنے عروج پر ہیں. قیامت سے پہلے جو فتنے نمودار ہونے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کی خبر ہمیں احادیث میں مکمل طور پر ملتی ہے. یہاں ایک بات کسی کے ذہن میں اشکال کے طور پر آ سکتی ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا ہے. نیز احادیث میں بھی اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، تو پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں آخر کیوں نہیں؟ علماء نے اس شبے کے مختلف جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ دجال کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی بعض آیات میں اس کے اشارات موجود ہیں، جیسے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے کہ جب تین چیزوں کا ظہور ہو جائے تو اس وقت ایمان نافع نہ ہوگا. ایک خروج دجال، دوسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تیسرا دابۃ الارض یعنی ایک مخصوص جانور کا زمین سے نکلنا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں دجال کے ذکر کا اشارہ موجود ہے.
دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تصریحات ملتی ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور دوسری طرف صحیح احادیث ان کے قرب قیامت میں واضح طور پر آسمانوں سے نزول کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال بھی آئے گا، کیونکہ احادیث میں دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی بتلایا گیا ہے۔ تیسرا جواب تفسیر بغوی میں ہے کہ قرآن کریم کی آیت شریفہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت شریفہ سے دجال مراد ہے۔ یاد رکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں بلا شبہ یہ دجالی دور ہے، حالانکہ دجال کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے۔ علامات کی ترتیب کتب احادیث و تشریحات میں غور کرنے پر کچھ یوں ملتی ہے کہ پہلے ظہور امام مہدی ہے، اور انہی کے زمانے میں خروج دجال ہے، اور اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں خاتمہ دجال ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آمد کا وقت یعنی دجال کی آمد کا وقت قریب ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ حال ہی میں سامعین نے یہودیوں کے ایک بڑے اہلکار کی زبانی چلتی ہوئی وبا کے تحت ایک جملہ سنا ہوگا کہ اب ہمارا مسیحا آئے گا جو ہمیں اس کورونا کی بلا سے نجات دلائے گا، لیکن وہ اس وقت جس مسیحا کے منتظر ہیں وہ صرف وہی جانے کہ کون سا مسیحا آنے والا ہے، کیونکہ دجال جس کو احادیث میں مسیح دجال کے لفظ سے ذکر کیا ہے اس کا حلیہ بھی احادیث میں بالکل مکمل صاف و شفاف ملتا ہے، نیز اس کی خصوصیات کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کی ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مقاصد میں سے خاص مقصد ہمارے ان نوجوان دوستوں کو جو عصری علوم میں تو کمال رکھتے ہیں لیکن ان فتنوں سے تو کیا، ان فتنوں کے ناموں اور الفاظ تک سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، ان کو واقف کرانا بلکہ ان فتنوں کا تدارک بھی انہیں بتلانا مقصود ہے، تاکہ یہ کسی قسم کے باطل کا لقمہ تر نہ بن جائیں، کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں۔ ہمارا مقصد جب پورا ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ مہدویات اور مسیحیات کے عنوان کے تحت بھی کام کریں گے، تاکہ شر کی طاقتوں کے تذکرے کے بعد روحانی شخصیات اور روحانی طاقتوں کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا مضمون آئندہ قسط میں آپ سے عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔